سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جب دشمن سرحد پر بارود سے نہیں دریاؤں کا رخ موڑ کر حملہ کرے تو یہ جنگ صرف توپ اور ٹینک کی نہیں رہتی بلکہ روٹی، پانی اور زندگی کی جنگ بن جاتی ہے۔ بھارت کا یہ اعلان کہ وہ پاکستان کے ساتھ پانی کا معاہدہ ختم کر رہا ہے صرف ایک سیاسی چال نہیں، یہ ایک خاموش جنگ کا آغاز ہے جو براہ راست ہماری معیشت، زراعت اور عوام کی روزی روٹی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اگر پانی روک دیا گیا تو فصلیں جل جائیں گی، مٹی بانجھ ہو جائے گی اور عوام بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ جنگ صرف افواج کی نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے گھر کی ہے۔ ہمیں دشمن کو جواب پانی سے نہیں، قومی اتحاد سے دینا ہوگا۔ پانی پر سیاست نہیں، انسانیت ہونی چاہیے۔ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہر بوند کے لیے آواز بلند کی جائے گی۔ پاکستان کے دریا صرف پانی نہیں بہاتے بلکہ یہ ہماری روح، ہماری زندگی اور ہمارا مستقبل ہے، اور اس مستقبل کو کوئی دشمن نہیں روک سکتا جب تک ہماری قوم بیدار ہو، فوج تیار ہو اور قلم سچ کے ساتھ ہو۔ پاکستان کی فضاؤں پر بھارتی پروازوں کی پابندی صرف ایک سفارتی فیصلہ نہیں، یہ خودداری اور قومی غیرت کا اعلان ہے۔ جب بھارت پانی روکے، میڈیا میں جھوٹ پھیلائے، کشمیر میں ظلم کرے اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہے تو پھر دوستی اور فضائی راہداری کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پاکستان نے اپنی فضائیں بند کر کے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ اگر تم ہمارے دریاؤں کا راستہ روک سکتے ہو تو ہم بھی تمہاری پروازوں کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ پاکستان کی خود مختاری کا محافظ ہے اور بھارت کو باور کراتا ہے کہ تعلقات یک طرفہ نہیں چلا کرتے۔ پاکستان نے ایک منطقی قدم اٹھایا ہے جو عالمی سفارتی اصولوں کے عین مطابق ہے۔ بھارت نے پاکستان روکا، پاکستان نے فضائیں۔ اس پابندی کا معاشی دباؤ بھارت پر زیادہ ہوگا کیونکہ بھارت کی کئی پروازیں پاکستان کے فضائی راستے سے کم وقت اور ایندھن میں سفر کرتی تھیں، اور اب زیادہ فیول، زیادہ اخراجات ہوں گے۔ فضائی حدود پر خود مختاری ہر ملک کا حق ہے۔ پاکستان نے عالمی قوانین کے اندر رہ کر رد عمل دیا ہے۔ پہلگام واقعہ صرف ایک سانحہ نہیں، ایک پیغام تھا، اور ایک ایسا پیغام جس نے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ معصوموں کے خون نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہم اب بھی خاموش رہیں؟ جواب آیا نہیں۔ پاکستان نے جواب صرف لفظوں سے نہیں، عمل سے بھی دیا۔ بھارتی اشیاء پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں بلکہ حکمت، غیرت اور معاشی خود انحصاری کی طرف ایک فیصلہ کن قدم ہے۔ سالوں سے بھارت ہماری معیشت پر چپکے سے قابض تھا۔ دبئی، سنگاپور جیسے ری ایکسپورٹنگ مراکز کے ذریعے بھارتی مال پاکستان آتا رہا۔ سستا ضرور تھا مگر ان سستی اشیاء نے ہماری مقامی صنعت کو پیچھے دھکیل دیا، روزگار چھینا اور اربوں کا سرمایہ بھارت منتقل ہوا۔ یہ مصنوعی سستی اشیاء اب ختم ہوں گی اور اب ہماری مارکیٹ ہمارے ہی کارخانے، کاریگر اور تاجروں کے لیے کھلے گی۔ مقامی پیداوار کو فروغ ملے گا۔ یہی اصل خود مختاری ہے۔ یہ پابندی صرف تجارت پر نہیں بلکہ ایک سوچ پر ہے۔ ہم اب دشمن کی معیشت کو مضبوط کرنے کے بجائے اپنی بنیادیں مستحکم کریں گے۔ بھارت نے گولی چلائی، پاکستان نے معیشت کی زبان میں جواب دیا اور پوری دنیا نے اسے سنا۔ بھارت کی انتہا پسندانہ پالیسیاں ہمیں ڈرانے کی بجائے ہمارے عزم اور ہمت کو بڑھاتی ہیں۔ ہم کشمیریوں کے دکھ کو صرف محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے دنیا کے سامنے رکھنے کی ذمہ داری بھی نبھاتے ہیں۔ یہ صرف ایک قوم کا درد نہیں، یہ پوری انسانیت کا امتحان ہے۔ ہمیں اپنی ریاست، اپنی حکومت اور اپنی افواج پر مکمل بھروسہ ہے۔ جو بھی جارحیت ہوگی ہم اسے ہر محاذ پر جواب دینا جانتے ہیں، الفاظ سے بھی اور عمل سے بھی۔ اب وقت ہے کہ ہم یہ رائے صرف اپنے دل میں نہ رکھیں بلکہ دنیا کو بتائیں کہ کشمیر کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ ہم اپنی سوچ، اپنے الفاظ اور اپنے موقف سے
عالمی سطح پر بیانیاں بدل سکتے ہیں۔ یہ جنگ صرف کشمیر کی آزادی کی نہیں بلکہ یہ سچائی کی فتح کی جنگ ہے، اور ہم اس میں خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ پہلگام، جہاں فضائیں کبھی سیاحوں کی ہنسی سے گونجتی تھیں، آج خوف کے سائے میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ایک پرامن وادی جو قدرتی حسن کی علامت تھی، اب ایک ایسے سانحے کی گواہ بن چکی ہے جو صرف مقامی واقعہ نہیں بلکہ پورے خطے کے امن پر سوالیہ نشان ہے۔ یہ واقعہ اس طویل منصوبہ بندی کا حصہ لگتا ہے جو بھارت برسوں سے پاکستان کے خلاف ترتیب دیتا آ رہا ہے۔ ریاستی سرپرستی میں پروان چڑھنے والی تنظیمیں BLA، BYC، FAKE اور PTN سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ ان کا مقصد واضح ہے: پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا اور عالمی سطح پر ہمیں کمزور دکھانا۔ پاکستان نے دہائیوں پر محیط قربانیاں دے کر دہشت گردی کو شکست دی۔ ہمارے بچے، ہماری فوج، ہماری مائیں سب نے اس جنگ کی قیمت چکائی ہے۔ لیکن بھارت کی خفیہ ایجنسیاں آج بھی پاکستان کے خلاف پراکسی وار کو زندہ رکھنے کے لیے متحرک ہیں۔ پہلگام واقعہ اسی حکمت عملی کی ایک تازہ جھلک ہے۔ بھارتی میڈیا کی فوری الزام تراشی، را کے پراکسی نیٹ ورکس کی چالاکیاں اور افغان سرزمین سے چلنے والے آپریشنز، یہ سب کچھ اب راز نہیں رہے۔ سوال یہ ہے کہ عالمی برادری کب جاگے گی؟ کیا امن کے دعوے دار بھارت سے کبھی پوچھیں گے کہ وہ خود اپنے ہمسائے کے خلاف کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ پہلگام خاموش ہے، لیکن اس کی خاموشی ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں یہ احساس دلا رہی ہے کہ اگر آج ہم نے سچ کو زبان نہ دی تو کل تاریخ ہماری خاموشی پر سوال اٹھائے گی۔ پہلگام کا حملہ ایک اور واقعہ نہیں تھا بلکہ ہمارے نظریے کی حقیقت کو ایک بار پھر ثابت کرنے والا لمحہ تھا۔ یہ حملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم الگ ہیں، اور یہ فرق صرف سرحدوں کا نہیں بلکہ ہماری پہچان کا ہے۔ بھارت میں جب بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو یہ صرف کشمیر تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ ایک پیغام ہوتا ہے، ایک نشان ہوتا ہے کہ وہاں ہماری جگہ نہیں۔ جہاں معصوموں کو خون میں رنگا جائے، عبادت گاہوں کو تباہ کیا جائے، وہاں ہم کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں؟ پہلگام حملہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دو قومی نظریہ صرف ایک سیاسی خیال نہیں تھا، یہ ہماری شناخت کا حصہ ہے۔ قائد اعظم کا کہا ہوا سچ اب اور زیادہ واضح ہو چکا ہے، ہم اپنا حق نہیں چھوڑ سکتے۔ آج جب ہم اس حملے کو دیکھتے ہیں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بھارت کی انتہا پسندی کی ایک اور وجہ ہے کہ کیونکہ ہمیں اپنی آزادی اور سلامتی کی حفاظت کرنی ہے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہم گواہ ہیں اور ہم انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے۔